یہ کہانی بھارت کے دارالحکومت دہلی کے ایک قدیم اور پرانے علاقے میں موجود ایک حویلی کی ہے جسے آج بھی آصف زدہ حویلی او کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دہلی کا یہ مخصوص علاقہ جس کا نام پرانی دہلی تھا دن کے وقت تو ہمیشہ چہل پہل کا مرکز رہتا تھا، مگر رات کے اندھیروں میں اس پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اس حویلی کے بارے میں صدیوں سے عجیب و غریب کہانیاں سنائی جاتی تھیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور اور خوفناک کہانی ایک ایسی کھڑکی کی تھی جو ہمیشہ بند رہتی تھی لیکن رات کے وقت خود بخود کھل جایا کرتی تھی۔ یہ حویلی مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی کے مکینوں پر کئی سال پہلے ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور اس ظلم کے بعد سے یہ جگہ نحوست کی علامت بن گئی تھی۔ اس حویلی کے رہائشیوں نے ایک رات اجتماعی خودکشی کی تھی اور تب سے یہ حویلی ویران اور آصف زدہ مانی جانے لگی۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حویلی سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، چیخ و پکار سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی لوگوں کو کھڑکی میں ایک عورت کا سایہ نظر آتا ہے جو مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہے۔ ایک شخص جس کا نام ریاض تھا اپنے خاندان کے ساتھ اس حویلی کے قریب رہائش پذیر ہوا۔ ریاض اور اس کا خاندان اس علاقے میں نئے تھے اور انہیں اس حویلی کی خوفناک تاریخ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عجیب واقعات رونما ہونے لگتے۔ ریاض کی بیوی فاطمہ نے پہلی بار اس بات کا ذکر کیا کہ حویلی کی بند کھڑکی سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ وہ کہتی کہ کبھی اسے لگتا جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دے رہا ہو اور کبھی کھڑکی سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ ریاض نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی بیوی کو تسلی دی کہ یہ سب محض وہم ہے۔ چند ہفتوں بعد ریاض کے بچے عائشہ اور حسنین بھی خوفزدہ رہنے لگے۔ ایک رات عائشہ نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے خواب میں ایک پرانی عورت نظر آتی ہے جو اسے حویلی کے اندر بلاتی ہے۔ اس کے بعد حسنین نے بھی کہا کہ وہ رات کو اکثر چیخوں کی آوازیں سنتا ہے۔ یہ باتیں سن کر ریاض کو بھی فکر ہونے لگی، لیکن اس نے اپنے خاندان کو خوف سے بچانے کے لیے ان باتوں کو اہمیت نہ دی۔ ریاض کا ایک دوست عمران جو علاقے میں پرانا رہائشی تھا ایک دن ریاض سے ملنے آیا۔ جب عمران نے ریاض کے گھر سے حویلی کو دیکھا تو اس کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے ریاض کو بتایا کہ یہ حویلی دہلی کی سب سے آصف زدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حویلی میں رہنے والے لوگ کسی بدرو کے شکار ہو چکے ہیں اور ان کی روحیں آج بھی یہاں بھٹکتی ہیں۔ عمران نے ریاض کو مزید بتایا کہ جو لوگ اس حویلی کے قریب رہتے ہیں وہ رات کے وقت عجیب و غریب واقعات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس حویلی کی کھڑکی ہمیشہ بند رہتی ہے لیکن رات کو 12 بجے کے بعد یہ خود بخود کھل جاتی ہے اور جو بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تو بیمار ہو جاتا ہے یا کبھی واپس نہیں آتا۔ ریاض اس باتوں سے مزید خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس کے اندر اس بات کی جستجو بھی پیدا ہوئی کہ آخر اس حویلی کا راز کیا ہے۔ اس نے اپنے دوست عمران سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ رات کے وقت جا کر دیکھے گا کہ اس حویلی میں کیا چل رہا ہے۔ اگلی رات ریاض اور عمران نے ہمت کر کے حویلی کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے 11 بجے اپنے گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ حویلی کے قریب پہنچنے لگے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچے انہیں ایک صد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ حویلی کی کھڑکی بدستور بند تھی، لیکن جیسے ہی 12 بجے اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ریاض اور عمران نے کھڑکی کے اندر جھانکنے کی ہمت کی، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کھڑکی کے پیچھے ایک اندھیرا کمرہ تھا اور اندر ایک پرانی عورت کا سایہ نظر آیا جو ایک بچے کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ ریاض اور عمران خوف سے چیخ اٹھے اور پیچھے ہٹنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹے ریاض کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ عمران نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ریاض بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ریاض کے گھر والوں نے اسے بے ہوش حالت میں پایا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ شدید صدمے کا شکار ہوا ہے اور کئی دنوں تک وہ ہوش میں نہیں آیا۔ جب ریاض ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے حویلی میں ایک عورت اور بچے کی روحیں دیکھیں جو شاید اس کے خاندان کا ہی حصہ تھیں جو ظلم کا شکار ہوئی تھیں۔ ریاض کے اس بیان کے بعد علاقے کے لوگوں نے اس حویلی کے قریب جانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، لیکن آج بھی جو لوگ پرانی دہلی کے اس علاقے میں رہتے ہیں وہ رات کے وقت اس حویلی کی کھڑکی کے پاس سے گزرنے سے ڈرتے ہیں اور اس جگہ کو ایک آصف زدہ مقام مانتے ہیں۔